حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بھٹکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ اس بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 ایئرز تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 ایئرز گزر گئے، پر صرف کچھ لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم دعویٰ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال میں برائی میں بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی تھی، اور کوئی ایمان نہیں لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کے قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے اس کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بددعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے تھے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں بنائی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جب بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی میں 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کو جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں کو سب کو جکڑ لیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود ان کا بیٹا کشتی پر نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔
اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے جو تجھ سے مانگوں اس کا علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسلوں کو پانی کی تیز لہروں کے اوپر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز انسان، جانور، پرندے غرق ہو گئے تھے۔ اس میں سے کوئی باقی نہ بچا، اگر کوئی بچا تو وہ کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل لے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور انہیں حکم ہوا کہ کشتی سے اتر آئے۔ آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوگی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے شروع ہوئی۔ شام کے 3 بیٹے ہیں، شام، حام اور یاف، جن سے دنیا کی نسلیں آگے بڑھی۔ شام کی اولاد گومدمی رنگ کی تھی۔ عرب، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ شام کی اولاد تھے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سویڈن کے لوگ حام کی اولاد تھی۔ گوری رنگت کے لوگ یاف کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا، یورپ یہ لوگ یاف کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا اس کا نام کینہ تھا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نوح کو پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور ان کے فرما بردار کو زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔